السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے دوبارہ کھل کر اسلام پر حملے کیے جا رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر حملے کیے جا رہے ہیں. قرآن کریم پر حملے کیے جا رہے ہیں، اس کی تعلیم پر. کوشش یہ ہے کہ اسلام کو بدنام کیا جائے. وجہ کیا ہے کیوں بدنام کیا جائے؟ اس لیے یہ ایک ایسا مذہب ہے جو زمانے کی ضروریات پوری کرنے والا ہے، اور قرآن کریم کی تعلیم کو دیکھ کر لوگوں کا رخ اسلام کی طرف ہو رہا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ بعض مسلمانوں کے عمل دیکھ کر لوگوں میں نفرت کے جذبات بھی بعض جگہ ابھرتے ہیں، لیکن یہ جو اسلام مخالف مہم شروع ہوئی ہے یا کوششیں ہو رہی ہیں، مذہب سے دلچسپی رکھنے والوں کو یہ کوششیں جو ہیں اسلام کی تعلیم دیکھنے اور سمجھنے کی طرف بھی مائل کر رہی ہیں. اس تعلیم کو جو قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے اتاری ہے، حقیقت پسندانہ اور فطرت کے مطابق ہے جو تعلیم، ایسے لوگوں نے جو مذہب میں دلچسپی رکھتے ہیں، جو خالی و ذہن ہوتے ہیں، انہوں نے قرآن کریم کو پڑھ کر اس پر غور بھی کیا. گو کہ صرف ترجمے سے اس کی گہرائی کا علم نہیں ہوتا، ان پیغاموں کا پتہ نہیں چلتا جو قرآن کریم میں ہیں، لیکن پھر بھی ایک کوشش ہوتی ہے ان کی، اور بعض جو سعید فطرت ہیں ان کو سمجھ بھی آ جاتی ہے. گزشتہ دنوں اخبار میں ایک کالم تھا کہ خاتون ہے یہاں کی، روڈلی نام ہے ان کا، اردو میں کیونکہ چھپا ہوا تھا اس لیے اگر نام میں غلطی ہو تو بہرحال وہ خاتون پیشے کے لحاظ سے صحافی تھی ہیں، اور اسی پیشے کے
وجہ سے وہ افغانستان گئیں. وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی عورتوں کو. بہرحال برقع پہن کر بیس بدل کر گئیں. وہاں کچھ عرصہ کام کیا, پکڑی گئیں. آخر اس وعدے پر رہا ہوئیں کہ قرآن کریم پڑھیں گی. یہاں واپس آ گئیں, بھول گئیں. لیکن پھر جو اسلام کے خلاف یہاں شروع ہوئی مہم, اس نے ان کو یاد کرایا کہ میں نے طالبان سے وعدہ کیا تھا کہ قرآن کریم پڑھوں. خیر اس خاتون نے قرآن کریم خریدا اور اس کو پڑھا, اور اسے اس بات سے سخت دھچکا لگا کہ عورتوں سے سلوک کے بارے میں قرآن کریم کی جو تعلیم ہے اس میں, اور جو طالبان یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت اسلام پسند ظاہر کرتے ہیں, ان کا عورتوں کے بارے میں جو سلوک ہے اس میں بڑا فرق ہے. بہرحال قرآن کریم کو پڑھ کر, اس تعلیم کو پڑھ کر یہ مسلمان ہو گئیں. اور مسلمان ہونے کی وجہ سے بڑا جب ان کو اچھالا گیا تو بعض ایک مسلمان ملک نے, قطر نے شاید, وہاں کے ایک مالک نے میڈیا کے ان کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا. تو یورپ کی یہ پلی پڑی تھی, دنیاوی تعلیم بھی تھی. تو انہوں نے جرنلزم میں, اپنی صحافت کے پیشے میں وہاں یہ پالیسی رکھی کہ حق کو حق کہنا اور سچائی کو ظاہر کرنا. کوئی بڑے سے بڑا بھی ہو تو اس کے خلاف حق بولنے سے نہیں رکنا. اس بات سے مالکان اور ان کے درمیان اختلاف ہو گیا اور ان کو فارغ کیا گیا. لیکن انہوں نے وہیں کیس مقدمہ کیا عدالت میں اور اپنے حق کے لیے لڑی کہ عورت کے یہ حقوق ہیں اور انصاف کا یہ تقاضا ہے. آخر وہ مقدمہ جیت گئی. پھر ایک اور جگہ ہوئی ملازم, وہاں سے بھی اسی بات پر نکالا گیا, وہاں بھی کیس لڑا, مقدمہ جیت گئی. اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مسلمان عورت کے جو حقوق ہیں اور جو ایک مسلمان کے حقوق ہیں, مسلمان حکومت کو اس کو ادا کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ کیس وہ جیتتی رہیں اور اس بات پر مزید ان کا ایمان مضبوط ہوتا رہا جو بھی تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کو پڑھ کر اس خاتون کا قرآن کریم پر ایمان بڑھا, باوجود اس کے کہ بہت سارے جو ان کے تجربات ان کے سامنے آئے وہ اس کے بالکل خلاف تھے. لیکن انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم کو برا نہیں کہا, ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا جو اس تعلیم کے خلاف جا رہے تھے. تو اس طرح کی مثالیں جب اسلام مخالف طبقے کے سامنے آتی ہیں تو ان کو فکر ہوتی ہے, اپنے مذہب سے انہیں لگاؤ ہو یا نہ ہو. لیکن اسلام سے دشمنی جو ہے وہ انہیں ہر گھٹیا سے گھٹیا حرکت کرنے پر مجبور کرتی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, انبیاء کی جماعتوں سے اسی طرح ہوتا ہے. اور اسلام کیونکہ عالمی مذہب ہے اس لیے سب سے بڑھ کر اس کے ساتھ ہوتا ہے. مکہ میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند لوگ تھے تو کفار مذاق اڑایا کرتے تھے. پھر جب قرآن کریم کی تعلیم نے ان میں سے سعید روحوں کے دلوں پر قبضہ کرنا شروع کیا تو پھر انہیں فکر پڑنی شروع ہوئی, پھر مخالفت شروع ہوئی. وہی عمر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے تھے, وہی عمر قرآن کریم کی ایک آیت سن کر ہی اس قدر گھائل ہوئے کہ اپنا سر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا
کے خلفائے راشدین میں سے دوسرے خلیفہ ہوئے. بس یہ چیزیں دیکھ کر کفار کی مخالفت جو تھی وہ بجا تھی، ان کو بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ تھوڑے عرصے میں ہمارے شہر پر قابض ہو جائیں گے. جو مکہ کی وجہ سے ان کی انفرادیت تھی وہ ختم ہو جائے گی. یہ تو ہماری نسلوں کو بھی اپنے اندر جذب کر لیں گے. پھر اسلام کا پیغام مزید پھیلا. یہ اس خوف کی وجہ سے مخالفت شروع ہوئی، ہجرت کرنی پڑی. اسلام کا پیغام مزید دنیا میں پھیلتا چلا گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، وہاں پیغام پھیلا تو یہودیوں نے اس بات کو محسوس کیا اور سمجھا کہ یہ تو ہماری نسلیں بھی اب ان کی لپیٹ میں آتی چلی جائیں گی. پھر مزید وسعت ہوئی تو کیسر و کسریٰ کی حکومتیں بھی پریشان ہونے لگیں. وہ بھی سب اسلام کے خلاف صف آراہ ہو گئے. اور آج تمام دنیا کے مذاہب کے سرکردہ جو ہیں اس خوف سے کہ کہیں اسلام غلبہ نہ حاصل کر لے، اسلام کے خلاف ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں کہ خود ان کے اندر رہنے والے ان کے اپنے لوگ جو ہیں، شریف الطبع جو ہیں، انہوں نے ایسے ہتھ کنڈوں کے خلاف آوازیں اٹھانی شروع کر دی ہیں. ہم یورپ میں اٹھنے والی جو اسلام کے خلاف آواز ہے، ہر آواز کو یورپ میں بسنے والے ہر شخص کی آواز سمجھ لیتے ہیں، جبکہ یہ صورتحال نہیں ہے. ہر یورپین جو ہے وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، لیکن ہمارا رد عمل بہت سخت ہوتا ہے. پھر ان میں بھی ایسی تعداد ہے اور خاصی تعداد ہے جو ایسی حرکتوں کو پسند نہیں کرتی. مثلا گزشتہ دنوں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر حملے کیے گئے تھے، اس کے خلاف ڈنمارک میں ہی وہاں کے مقامی غیر مسلموں نے آواز اٹھائی کہ یہ سب غیر اخلاقی اور انتہائی گری ہوئی حرکتیں ہیں جو کی جا رہی ہیں. انہوں نے اسی سوال کو اٹھایا جو میں گزشتہ خطبے میں بیان بھی کر چکا. تو پھر کارٹونوں کی اشاعت کا کیا مطلب تھا؟ اور پھر یہ کہ بغیر مقدمہ چلائے دو کو ملک بدر کرنے کا، ملک سے نکالنے کا حکم دے دیا اور ایک کو بری کر دیا. اس کا مطلب کوئی اندر بات تھی نہیں. تو بہرحال جو آوازیں اٹھ رہی ہیں ان میں سے مثلا ہمارے انہوں نے ٹی وی چینل والوں نے ہمارے مشنریز کے انٹرویو لیے اور اس پہ اپنا اظہار بھی کیا. مثلا ایک ڈینش خاتون ہے، وہ ٹی وی کے انٹرویو کے وقت مشن ہاؤس میں موجود تھیں. انہوں نے ٹی وی جرنلسٹ کے سامنے کھل کر کہا کہ کارٹونوں کی اشاعت پر اظہار افسوس کیا اور کہا کہ کارٹونوں کی اشاعت سے پہلے وہ بیرون ملک وزٹ کے دوران بڑے فخر اور خوشی سے بتایا کرتی تھیں کہ وہ ڈینش ہیں، مگر اب وہ ڈینش بتاتے ہوئے شرمندگی محسوس کریں گی. پھر یہ رپورٹ میں نے منگوائی تھی وہاں سے، انہوں نے لکھا ہے کہ کارٹونوں کی دوبارہ اشاعت کے نتیجے میں بالعموم ڈینش عوام میں ایک مثبت سوچ بیدار ہو رہی ہے اور اس بات کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ کارٹونوں کی اشاعت محض پروووکیشن ہے. اخبارات اور انٹرنیٹ میں اگرچہ
مثبت اور منفی ملے جلے جذبات کا اظہار ہے. تاہم انٹرنیٹ پر ایک مشہور گروپ ہے جس کا نام فیس بک ہے. انہوں نے سوری محمد کے نام سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معذرت کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور جس میں اب تک 6000 سے زائد افراد جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں، اور بڑی تعداد ہے جنہوں نے اپنی معذرت کا اظہار کیا ہے. گو اس کے مقابلے پہ دوسرے گروپ بھی ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے. ایک صاحب نے لکھا ہے ایک تبصرے میں کہ ڈنمارک کہاں ہے؟ ایک طرف تو ہم عراق اور افغانستان میں مسلمانوں کی مدد کے نام پر فوج بھیج رہے ہیں، اور دوسری طرف یہاں کارٹون شائع کر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح کر رہے ہیں. پھر ایک نے طنزیہ انداز میں لکھا ہے کہ مورل اچھی بات ہے لیکن ڈبل مورل جو ہے یقیناً اور بھی اچھا ہونا چاہیے. پھر لکھتے ہیں کہ میں ان دنوں اپنے ڈینش ہونے پر شرمندہ ہوں، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ اکثریت جو اس گروپ میں ہے وہ میری طرح جذبات رکھتے ہیں. پھر ایک نے لکھا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ ڈینش جرنلسٹ آزادی رائے کے صحیح مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ سے کاغذ قلم اور دوات کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. ایک نے لکھا کہ جو کچھ بھی ہے یہ آزادی اظہار کا غلط استعمال ہے. ایک سب سے زیادہ شائع ہونے والے اخبار ایویسن ڈی کے نے اپنی اشاعت 25 فروری کو صاحب کا یہ تبصرہ لکھا ہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون کے مسئلے پر اظہار کی اجازت دیجیے. میرے خیال میں یہ ایک وحشیانہ اور خبیثانہ حرکت ہے کہ اپنے کسی ہمسائے کے کارٹون بنا کر اپنے گھر کے سامنے لٹکائے جائیں جہاں وہ اسے دیکھ بھی سکتا ہو، اور پھر منافقانہ طور پر یہ دعویٰ بھی کیا جائے کہ میں اپنے ہمسائے سے اچھا ہوں کیونکہ میں اس سے اپنے ہمسایہ کے طور پر محبت کرتا ہوں. پھر ایک تبصرہ ہے کہ اپنے ہمسائے کو دکھ دینے کی بات ہمیشہ بری ہے. یہ تو بجا ہے کہ اگر اسلام کے بارے میں کوئی تنقیدی بات کی جائے، مگر اس طرح خاکوں کی اشاعت تو محض کسی کو دکھ دینا ہے. پھر کرسٹلگ ڈگ بیٹ ایک مذہبی اخبار ہے، اس میں شائع ہوا ہے ایک ڈینش کا تبصرہ کہ آزادی ضمیر کو خطرہ مسلمانوں کی طرف سے نہیں بلکہ پریس، منسٹرز اور سیاستدانوں کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ اس سے رد عمل کے طور پر مسلمانوں کو آزادی رائے کا حق دینے کو تیار نہیں. پھر ایک صاحب جو ایک عیسائی کمیونٹی کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر ہیں، انہوں نے لکھا ہے، بائبل کے حوالے سے بات کی کہ کارٹون کی اشاعت عیسائیت کی تعلیم کے بھی سراسر منافی ہے. نیز لکھا کہ ایسی حرکات کو محض حماقت کے نام سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ ڈینش محاورہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کوئی عہدہ دیتا ہے تو اس کو عقل بھی دیتا ہے. یہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں اس قسم کی حرکات کو دیکھ کر اہل حل و عقد جو ہیں ان میں عقل کی کمی نظر آتی ہے. تو اس طرح کے بے شمار تبصرے ہیں جو انہوں نے کیے. یہ جو اسلام کے خلاف مہم ہے اس میں جیسا کہ ان تلاشوں سے پتہ چلتا ہے بہت سے شرفاء شامل نہیں.
یہ ایک بہت بڑی مہم ہے. اس میں صرف ایک آدھ کارٹونسٹ یا چند ممبر پارلیمنٹ یا سیاسی لیڈر بننے کے شوق رکھنے والوں کا ہاتھ نہیں صرف، بلکہ اس کی گہری سازشیں ہیں. اس کے پیچھے ایک گہری سازش ہے اور اس کے پیچھے بڑی طاقتیں ہیں جو خوفزدہ ہیں اسلام کی تعلیم سے، جو اپنے عوام کو یہ سمجھنے ہی نہیں دینا چاہتی کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے، جو مذہب کے نام پر اصل میں اپنی برتری قائم کرنا چاہتی ہیں. جو اسلام سے 1500 سال پرانی دشمنی کا اظہار بڑے منصوبے سے کر رہی ہیں. اس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں. خدا کے مقابلے پر کھڑا کر کے شرک کو دنیا میں قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اسی وجہ سے پھر دباؤ ڈالا گیا. ہمارا جو عربی چینل بند کیا گیا تھا اس میں اس کے پیچھے عیسائیوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا، جنہوں نے بڑی حکومتوں کے ذریعے سے دباؤ ڈلوایا. تو ایسے جو لوگ ہیں وہ بھلا اسلام کی شرک سے پاک تعلیم اور عین فطرت انسانی کے مطابق تعلیم کو کس طرح پنپنے دے سکتے ہیں، جبکہ یہ لوگ چاہے وہ مذہب کی آڑ میں کریں یا سیاست کی آڑ میں کریں، آج کل دنیا کا الہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، دنیا کا معبود بننے کی کوشش کر رہے ہیں، دنیا کا مالک بننے کی کوشش کر رہے ہیں، دنیا کا رب بننے کی کوشش کر رہے ہیں. بس یہ بڑے دماغ جو ہیں یہ ہیں جو اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، جنہیں خطرہ ہے کہ اسلام اگر پھیل گیا تو دوسرے مذہب کی حیثیت معمولی رہ جائے گی. لیکن یہ ان کی سوچیں ہیں، جو چاہیں کر لیں. اسلام کا مقدر تو اب پھیلنا ہے اور انشاءاللہ اس نے پھیلنا ہے، لیکن نہ کسی قسم کی دہشت گردی سے، نہ کسی قسم کی عسکریت سے، بلکہ مسیح و مہدی کے ذریعے سے، اس پیغام کے ذریعے سے جو قرآن کریم میں پیار اور محبت پھیلانے کے لیے دیا گیا ہے، اور دین فطرت کے اظہار کے ذریعے سے. بس چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک کوشش کرے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. یہ اخبار جتنی چاہے کوششیں کر لیں، یا ممبر پارلیمنٹ جو ہیں ان کے جتنی چاہیں کوششیں کر لیں، یا حکومتیں جو ہیں جتنی چاہیں کوششیں کر لیں، یا دوسرے مذاہب کے جو رہنما ہیں وہ بھی جتنی چاہیں کوششیں کر لیں، اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کر دیا ہے وہ اب رک نہیں سکتا. گزشتہ دنوں ہالینڈ کے ایک ممبر پارلیمنٹ جو ہیں جو اپنی پارٹی بنا رہے ہیں، ان کو نکال بھی دیا گیا ان کی پارٹی سے اس وجہ سے کہ اس میں مسلمانوں کے خلاف بڑی شدت پسندی تھی، اور اسلام کے خلاف یہ بڑے گرم جوش ہیں. انہوں نے پھر ایک بیان دیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں تھا. بڑا توہین آمیز بیان تھا، دہرانے کی ضرورت نہیں. قرآن کریم کے بارے میں نہایت نامناسب اور توہین آمیز بیان دیا. اور ان کا اسلام دشمنی میں اس حد تک بڑے ہوئے ہیں کہ جو کارٹون چھپے ڈنمارک کے ان کو اپنے ویب سائٹ پر لگایا اور پھر بڑی تعریف کی اس کی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ خود ان سے نپٹے گا. قرآن کریم کے بارے میں جو بیان ہے لکھتے ہیں، یہ رپورٹ منگوائی تھی، اس میں ترجمہ یہ ہے کہ قرآن مجید دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے اس پر پابندی لگانی چاہیے.
اور نعوذ باللہ آدھا قرآن پھاڑ کر پھینک دینا چاہیے. اس وقت وہ قرآن کے خلاف فلم بھی بنا رہا ہے یہ شخص. پہلے ان کی ریلیز کرنے کا ارادہ تھا لیکن بہرحال فی الحال نہیں کر سکے. بہت ساری تنظیمیں مسلمان لکھ بھی رہے ہیں حکومت کو, جماعت بھی لکھ رہی ہے, اور فلم کا نام انہوں نے رکھا ہے فتنہ. کسی نے ان سے پوچھا کہ تم اس میں دکھاؤ گے کیا, تو کہتے ہیں قرآن کا یہ حکم دکھاؤں گا کہ جب تم کافروں سے میدان جنگ میں ملو تو گردنیں کاٹو. اب جو حملہ آور ہوگا تو بہرحال دفاع کے لیے جنگ تو ہوگی. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ دکھاؤں گا کہ عراق میں اور افغانستان میں اغوا کے بعد سر قلم کیے جاتے ہیں. تو بہرحال اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا ہاتھ لگتا ہے, سازش ہے ایک بڑی تنظیم کی. لیکن وہاں بھی رد عمل ہو رہا ہے, اور حکومت نے تمام امام جو ہیں مسلمانوں کے, ان کے ساتھ میٹنگیں بھی کی ہیں میئرز کے ذریعے سے. جماعت نے بھی خط لکھے تھے, اور ملکہ کو بھی وہاں پہ خط لکھا تھا, کابینہ کے ممبران کو بھی خط لکھے تھے, اور بڑا واضح طور پر لکھا تھا کہ ایسی منفی اور بے بنیاد جو حرکتیں ہیں اس سے ہمارا پرامن معاشرہ جو ہے وہ متاثر ہوگا. نیز خطوں کے ساتھ ایک میرا پیس کانفرنس کی ایڈریس تھا, وہ بھی انہوں نے ساتھ دیا ہے. بہرحال ممبر پارلیمنٹ نے, کافی لوگوں نے اس پہ مثبت رد عمل کیا. اسپیکر نے لکھا ہے کہ میں نے آپ کا خط تمام ممبران پارلیمنٹ کو تقسیم کروا دیا ہے, اور ملکہ نے بھی اپنے کرسمس کے پیغام میں اس بات کا اظہار کیا کہ معاشرے میں بدامنی پھیلانے والے منفی بیانات جن سے کسی کی دل آزاری ہو اسے پرہیز کرنا چاہیے. اور اس نے یہ وزیر اعظم کو بھی پیغام بھجوایا. یہ ویلڈر جو ہے جس نے یہ شروع کی تھی مہم, اس نے ملکہ کے خلاف بھی اب پارلیمنٹ میں بھیجا کہ میرے طرف اشارہ کیا ملکہ نے, اور ملکہ کا حکومت میں دخل بند ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ ان کی کوششیں ہیں. اللہ تعالیٰ انہی میں سے لوگ بھی پیدا کر رہا ہے جو رد بھی کرتے ہیں. ایک فطرت ہیں بعض, بلکہ بہت ساری تعداد ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ نیک فطرتوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے اور یہ باز آ جائیں, ورنہ خدا کی تقدیر جب چاہتی ہے تو پھر اپنا کام کرتی ہے اور پھر کسی کو چھوڑتی نہیں. قرآن کریم پر حملہ کرتے ہوئے ایک کینیڈین عیسائی مشنری ڈان رچرڈسن نے ایک کتاب لکھی ہے چند سال پہلے, 3-4 سال پہلے, جس کا نام ہے دی سیکریٹس آف قرآن. یہ بھی دل کے کینوں اور بغضوں سے بھری ہوئی کتاب ہے. قرآن کریم کی مختلف آیات کا ترجمہ لکھ کر پھر تبصرہ ہے, اور ہوشیاری یہ کی ہے کہ ہر جگہ چند ایک آیات لے کر ہر جگہ مختلف ترجمے جو ہیں انگلش میں ملے اس کو 7-8 وہ بیان کیے ہیں. چودھری ظفر اللہ خان صاحب کا جو ترجمہ قرآن ہے اس کا بھی کچھ حصہ لیا گیا ہے, اور چوئی صاحب کے ترجمے پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ بائبل کے کرداروں کو عربی کے بجائے انگلش طرز پر بیان کیا ہے. تو کہتا ہے کہ حیرت ہے, ہاں عربی کے بجائے انگلش طرز پر بیان کیا گیا ہے, لیکن حیرت ہے کہ طالوت کو بائبل کے لفظ کے بجائے
عربی طرز پر لکھا ہے، یعنی طالوت کو طالوت ہی لکھا ہے. تو نتیجہ اس کے بعد یہ نکالتا ہے، یہ اس لیے کیا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطیوں کو غیر عرب لوگوں سے چھپایا جائے. تو یہ تو ہمارے ترجمے کا طریق ہے. اگر یہ اتنا ایماندار ہے تو جو 5 والیوم کومنٹری ہے، اس میں فٹ نوٹ دیے گئے ہیں، اس کو بھی دیکھتا. چوائس ظفر اللہ خان صاحب کا ترجمہ تو میں نہیں دیکھ سکا، لیکن کومنٹری جو ہے اس میں جہاں یہ آیت آتی ہے سورہ بقرہ میں حضرت داؤد کے ضمن میں، تو وہاں نیچے فٹ نوٹ پہ بائبل کے جو الفاظ ہیں وہ بھی استعمال کیے گئے ہیں. کتاب پوری نہیں تھی، کسی نے نوٹ بھیجے تھے، اس لیے پورا دوسرا تو نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال کتاب میں نے منگوائی ہے. لیکن ظاہر اس سے جو بھی میں نے چند ایک صفحے دیکھے ہیں یا کچھ پیرے دیکھے ہیں، اس میں کینہ اور بغض اسلام کے خلاف جھلکتا ہے صاف. پھر ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ بہت سے آزاد خیال امریکن سمجھتے ہیں کہ 1.3 بلین مسلمان جو ہیں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، تو یقیناً اس میں جو پیغام ہے وہ صحیح اور سچا ہوگا، تبھی تو یہ ایمان رکھتے ہیں. تو لکھتا ہے کہ یہ ان امریکنوں کی بھول ہے. اسلام میں کوئی سچائی نہیں، قرآن میں کوئی سچائی نہیں. پھر آگے لکھتا ہے صدر بش کے بارے میں ایک تبصرہ کرتے ہوئے کہ صدر بش اچھے آدمی ہیں، لیکن بہت سے مغربی لوگوں کی طرح اسلام کے بارے میں بالکل لا علم ہیں، کیونکہ 9/11 کے بعد انہیں کھلے عام دہشت گردوں کے خلاف جنگ کو کروسیڈ کا نام دے دیا تھا، مذہبی جنگ کا نام دے دیا تھا. یہ ان کی سادگی ہے، اور ان کے کسی مشیر نے ان کو مشورہ نہیں دیا. تو خلاصہ آگے پھر اس کا یہ بنتا ہے، بے شک یہ کروسیڈ ہی سمجھتے لیکن کھلے عام نہ کہتے، کیونکہ پھر اس سے برا اثر پڑتا ہے عیسائیت کا. تو یہاں تک ان لوگوں کا اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف بغض اور کینہ بھرا ہوا ہے. لیکن ان سب اسلام دشمنوں اور قرآن کے مخالفین کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہی وہ تعلیم ہے جس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے غالب آنا ہے انشاءاللہ. اور یہ الہی تقدیر ہے، اور اس کو ان کے دجل یا طاقت یا روپیہ یا پیسہ روک نہیں سکتے. لیکن افسوس ہوتا ہے بعض مسلمان حکومتوں پر بھی، جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن اپنے مقصد کو بھولی ہوئی ہیں. اپنی ظاہری شان و شوکت کی وجہ سے انجانے میں یا جان بوجھ کر اسلام کو کمزور کر رہی ہیں، صرف اس لیے کہ اپنی ظاہری شان و شوکت قائم رہے. ایک امریکن نے ایک کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اسلامی ملکوں کے جو سربراہ ہیں بعض، ان کا بھی ہاتھ ہے، تاکہ جو دولت ہے وہ مغرب کے ہاتھ میں آ جائے، اور اس میں سے اسلامی جو یہ حکومتیں ہیں یہ بھی اپنا حصہ لیتی رہیں. یعنی وہ افراد حصہ لیتے رہیں، عوام کو تو پتہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ جن کے دل کینوں سے پر ہیں، جو قرآن کھولتے اور دیکھتے اس لیے ہیں کہ اس میں سے اعتراض تلاش کیے جائیں، جن کے دل پتھروں کی طرح سخت ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. ان کو یہ تعلیم جو قرآن کی تعلیم ہے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. جن کے دل خود کینوں اور بغضوں سے بھرے ہوں، گند میں رہنے کے عادی ہوں،
گند میں رہنے پر اصرار بھی ہو، پھر وہ بھلا اس پاک چشمے سے کس طرح فیض پا سکتے ہیں؟ قرآن کریم میں تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ یقیناً یہ ایک عزت والا قرآن ہے، ایک چھپی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے، کوئی اسے چھو نہیں سکتا سوائے پاک کیے ہوئے لوگوں کو۔ ان آیات سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا اقسم بے مواقع النجوم، بس میں ستاروں کے جھرمٹ کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ اس آیت کو بھی شامل کر کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیات کی وضاحت فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مواقع النجوم کی قسم کھاتا ہوں، یعنی ستاروں کے جھرمٹ کی قسم کھاتا ہوں، اور یہ بڑی قسم ہے اگر تمہیں علم ہو، اور قسم اس بات پر ہے یہ کہ یہ قرآن عظیم الشان کتاب ہے اور اس کی تعلیمات سنت اللہ کے مخالف نہیں، بلکہ اس کی تعلیمات کتاب مکنون یعنی صحیفہ فطرت میں لکھی ہوئی ہیں، ہر ایک انسان کی فطرت میں چھپی ہوئی ہے، اور اس کے دقائق کو وہی لوگ معلوم کرتے ہیں جو پاک کیے گئے ہیں۔ اگر اس کا علم ہے، اس کی گہرائی ہے، اس کو وہی لوگ معلوم کر سکتے ہیں جن کے دل پاک ہیں۔ اس جگہ اللہ جل شانہ نے مواقع نجوم کی قسم کھا کر اس طرف اشارہ کیا کہ جیسے ستارے نہایت بلندی کی وجہ سے نقطوں کی طرح نظر آتے ہیں، مگر وہ اصل میں نقطوں کی طرح نہیں بلکہ بہت بڑے ہیں، ایسا ہی قرآن کریم اپنی نہایت بلندی اور علو شان کی وجہ سے کم نظروں کے آنکھوں سے مخفی ہے، اور جن کی غبار دور ہو جاوے وہ ان کو دیکھتے ہیں۔ اور اس آیت میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے دقائق عالیہ کو، یعنی بہت اعلیٰ قسم کے جو گہرے نکات ہیں، ان کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اشارہ فرمایا ہے، جو خدا تعالیٰ کے خاص بندوں سے مخصوص ہیں۔ کیوں مخصوص ہیں؟ جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے پاک کرتا ہے۔ اور یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اگر علم قرآن مخصوص بندوں سے خالص کیا گیا ہے تو دوسروں سے نافرمانی کی حالت میں کیوں کر مواخذہ ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کی وہ تعلیم جو مدار ایمان ہے وہ عام فہم ہے، جس کو ایک کافر بھی سمجھ سکتا ہے، گہرائی بھی ہے اور عام فہم بھی ہے، جس کو اگر سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے، اور ایسی نہیں کہ کسی پڑھنے والے سے مخفی رہ سکے۔ اور اگر وہ عام فہم نہ ہوتی تو کارخانہ تبلیغ ناقص رہ جاتا۔ اگر یہ ہوتا کہ قرآن کریم کی تعلیم عام فہم نہیں ہے، ہر ایک کو سمجھ نہیں آ سکتی، گو اس کے بہت گہرے مطالب بھی ہیں، لیکن اس کے ظاہری مطلب عام فہم بھی سمجھ آ جاتی، اس کی تعلیم میں ہے ایسی چیزیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو فرمایا کہ کارخانہ تبلیغ ناقص رہ جاتا، پھر تبلیغ کس طرح ہوتی، لوگوں کو سمجھاتے کس طرح؟ ہر ایک تو اتنے گہرے معارف نہیں رکھتا قرآن کریم کی علم کے۔ تو یہ ہر آدمی کو سمجھ بھی آتی ہے، مگر حقائق معارف چونکہ مدار ایمان نہیں صرف زیادت عرفان کے موجب ہیں، اس لیے صرف خواص کو اس کے اونچے میں راہ دیا ہے۔ جو خاص باتیں ہیں معرفت کی، جو بہت گہری باتیں ہیں، یہ کیوں ان کا صرف مدار ایمان پر نہیں ہے، یا یہ ان کی وجہ سے ایمان صرف مضبوط نہیں ہوتا، یہ تو صرف عرفان جو ہے قرآن کریم کی تعلیم کا، اس میں زیادت کا موجب ہے، اس لیے صرف خواص کو اس کوچے میں راہ دیا، صرف خاص لوگوں کو اس کی باتیں سمجھائی گئی ہیں، کیونکہ وہ دراصل مواہب اور روحانی نعمتیں ہیں جو ایمان کے بعد کامل الایمان لوگوں کو ملا کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں دنیاوی علوم کی تحصیل اور اس کی باریکیوں پر واقف ہونے کے لیے تقوی طہارت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پلید سے پلید انسان، خواہ کیسا ہی فاسق و فاجر ہو، ظالم ہو، وہ ان کو حاصل کر سکتا ہے۔ چوڑے چمار بھی ڈگریاں پا لیتے ہیں، لیکن دینی علوم اس قسم کے نہیں ہیں کہ ہر ایک ان کو حاصل کر سکے، ان کی تحصیل کے لیے تقوی اور طہارت کی ضرورت ہے۔
جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون، بس جس شخص کو دینی علوم حاصل کرنے کی خواہش ہے اسے لازم ہے کہ تقویٰ میں ترقی کرے. جس قدر وہ ترقی کرے گا اسی قدر لطیف دقائق اور حقائق اس پر کھلیں گے. پہلی بات تو ایمان کی ہے، ایمان کی باتیں ثابت ہو جاتی ہیں. پھر اگر مزید معرفت حاصل کرنی ہے تو تقویٰ میں ترقی کرنی ہوگی. جوں جوں تقویٰ میں ترقی کرتا جائے گا مزید پاک ہوتا چلا جائے گا، قرآن کریم کا عرفان حاصل ہوتا چلا جائے گا. بس قرآن کریم ان لوگوں کو جو دور کھڑے اس تعلیم کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے بغضوں اور کینوں کی وجہ سے قریب آنا بھی نہیں چاہتے، بلکہ دوسروں کو ورگلانے پر بھی تلے ہوئے ہیں. شیطان کا کردار جو اس نے کہا تھا کہ میں ہر راہ سے آؤں گا، ان لوگوں نے تو وہ اختیار کیا ہوا. بس قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے پاک دل ہونے کی بھی ضرورت ہے، اور اس پاکی میں پھر آگے بڑھتا جاتا ہے انسان. اگر پاک دل ہوں گے تو پھر کچھ سمجھ آئے گی. پھر مزید عرفان حاصل کرنے کے لیے مزید تقویٰ میں ترقی کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ معیار ہے ایک انسان کا قرآن کریم سمجھنے کے لیے. اب دیکھیں وہ خاتون بھی تھیں جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. پتہ نہیں اس نے ترجمہ کس کا پڑھا تھا، کس حد تک وہ صحیح تھا، لیکن بہرحال اس کے دل پر اثر ہوا. بس قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے پاک دل ہونا اور اس میں چھپے ہوئے موتیوں کو تلاش کرنا ضروری ہے. قریب آ کر دیکھنا ضروری ہے. لیکن اگر ان پادری صاحب کی طرح صرف اعتراض کے رنگ میں دیکھے گا تو پھر اسے کچھ نظر نہیں آئے گا. وہ اس جاہل کی طرح ہے جو ستاروں کو دور سے دیکھ کر انہیں چھوٹا سا چمکتا ہوا نقطہ سمجھتا ہے. ایسے بے عقل لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم ایسے حاسدوں، بغضوں اور کینوں سے بھرے ہوں اور ظالموں کو سوائے گھاٹے کی کسی چیز میں نہیں بڑھاتی. اس میں اگر شفا ہے تو مومنین کے لیے ہے، اگر اس میں کوئی تعلیم ہے اور سبق ہے تو مومنین کے لیے ہے. اگر ان سے کوئی فیض پاتا ہے تو پاک دل مومن فیض پاتا ہے، یا وہ فیض پانے کی کوشش کرتا ہے جو خالی و ذہن ہو کر پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. اگر اس سے کوئی اپنی روحانی میل دور کرتا ہے تو پاک دل مومن کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم قرآن میں سے وہ نازل کرتے ہیں جو شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے، اور وہ ظالموں کو گھاٹے کے سوا کسی چیز میں نہیں بڑھاتا. بس یہ باتیں جب ہم مخالفین اسلام اور مخالفین قرآن کے منہ سے سنتے ہیں تو یعنی اسلام کے مخالف باتیں، تو یہ ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہیں. تو خدا تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں پہلے ہی درج فرما دیا. اگر پہلے انبیاء کے ذکر میں بعض باتیں بیان کی ہیں تو اس لیے کہ یہ ان انسانوں کی فطرت ہے جو شیطانوں کے چیلے ہیں، وہی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کی فطرت ہے جو شیطان کے چیلے بنتے ہوئے قرآن میں نقص نکالتے ہیں. اگر کفار کے ذکر میں بیان ہے تو یہ پیش گوئی ہے کہ آئندہ بھی اس قسم کے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو اپنی مخالفت میں اتنے اندھے ہو جائیں گے کہ بظاہر پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے اور ترقی یافتہ ملکوں کے شہری کہلانے کے، مذہبی رہنما کہلانے کے باوجود، امن کے علمبردار کہلانے کے باوجود
ایسی حرکتیں ضرور کریں گے جن سے یہ ظاہر ہو جائے کہ ان کی ظاہری حالتیں محض دھوکہ ہیں. یہ لوگ تو خود ایسے بیمار ہیں جن کی بیماریاں بڑھنی ہیں. یہ لوگ تو ایسے ہیں جو کبھی محسن انسانیت کی لائی ہوئی تعلیم سے فیض یاب نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عظیم فوربک لنسألنہم اجمعین اما کانوا یعملون. کہ اس عذاب سے جیسا ہم نے باہم بانٹ جانے والوں پر نازل کیا تھا، کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا ہم نے باہم بٹ جانے والوں پر نازل کیا تھا، جنہوں نے قرآن کو جھوٹی باتوں کا مجموعہ قرار دیا. فوربک لنسألنہم اجمعین، بس تیرے رب کی قسم ہم یقیناً ان سب سے ضرور پوچھیں گے اما کانوا یعملون، اس کے متعلق جو وہ کیا کرتے تھے. بس یہ اصول ہمیشہ کے لیے ہے، صرف ان مکہ والوں کے لیے نہیں تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام زمانوں کے لیے ہے. بس آپ کو تکلیف پہنچانے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ سلوک بھی ہمیشہ کے لیے ہے. کیا آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر استہزاء کرنے والے یا قرآن کریم کی تعلیم کو نعوذ باللہ جھوٹا کہنے والے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائیں گے؟ جس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی غیرت رکھتے ہوئے ہمیشہ کیا ہے اور کرتا ہے. آج بھی دشمنوں کے اس گروہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کرنے کے لیے اپنے کام بانٹے ہوئے ہیں، جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، تاکہ مختلف صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کو تضحیک کا نشانہ بنایا جائے. کتابوں کے ذریعے، اخباروں کے ذریعے، ٹی وی پروگراموں کے ذریعے، اور اب جیسا کہ میں نے بتایا فلم کے ذریعے سے کوشش کی جا رہی ہے. تو انہوں نے تو آج یہ کام تقسیم کیے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن کریم کی تعلیم جھوٹی ہے. کینیڈین پادری کا جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اس کی کوشش یہی تھی اپنی کتاب میں، اور یہی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ ان حرکتوں کی وجہ سے تم چھوڑے جاؤ گے. اس کے لیے تمہیں جواب دہ ہونا ہوگا، سزا کے لیے تیار ہونا ہوگا اگر اپنے رویے نہ بدلے. اور یہ بدلے اللہ تعالیٰ، سزا اللہ تعالیٰ کس طرح دے گا؟ وہ مالک ہے، اس کے اپنے طریقے ہیں. لیکن یہ اصولی بات ہے کہ وہ اپنے پیاروں کے لیے غیرت رکھتا ہے، اپنی شریعت کے لیے غیرت رکھتا ہے اور غیرت دکھاتا ہے. بس ان کے بھی یہ جو عمل ہیں یہ بغیر سزا کے چھوڑے نہیں جائیں گے. اور جب سزا کا وقت آئے گا تو کوئی جھوٹا خدا ان کو نہیں بچا سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لوگوں کو نصیحت کرنے کی طرف بار بار توجہ دلائی ہے. بار بار یہ اعلان کیا ہے کہ یہ قرآن آخری شرعی کتاب ہے اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری شرعی نبی ہے. اور تمام سابقہ انبیاء کی تعلیم کے اہم حصے اس قرآن میں سمو دیے گئے ہیں، بلکہ بہت سی ایسی باتیں بھی اس میں شامل کر دی گئی ہیں جن کا پہلی کتابوں میں ذکر تک نہیں تھا. بس پھر بھی تم لوگوں کو یہ عقل نہیں آتی کہ اس پر غور کرو، اپنے دلوں کو پاک کرو، سوچو، دیکھو کہ آخر اس کے گہرے مضامین کیا ہیں، بجائے یہ کہنے کے کہ 1.3 بلین مسلمانوں کو دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ قرآن کریم کی تعلیم حقیقی اور سچی ہے. سوچنا چاہیے، سوچو اور غور کرو کہ یہ ایک واحد کتاب ہے جو اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے
اور اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ محفوظ رہے گی. گزشتہ دنوں میں ایک یہ بھی خبر آئی تھی کہ اب بعض جگہ لوگوں نے ایک نئی طرز پہ تحقیق شروع کی ہے. یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ کہ قرآن کریم بھی اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے. تو جتنی چاہے یہ کوششیں کر لیں، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو کبھی جھوٹا نہیں کر سکتے. اس لیے غلط راستوں پر چلنے کے بجائے اس نصیحت کی طرف توجہ دیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے خاطر آسان بنا دیا، بس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. اس آیت کا اس صورت میں سورہ قمر میں ذکر ہے اور 4 دفعہ ذکر ہے، اور ہر دفعہ کے ذکر کے بعد کسی قوم کی تباہی کی خبر دی گئی ہے. پہلی مثال عاد کی دی گئی، دوسری مثال سمود کی دی گئی، پھر لوط کی قوم کی دی گئی، پھر فرعون کی دی گئی. ان سب نے انبیاء کا انکار کیا، انہوں نے جھٹلایا، آخر اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا سامنا کرنا پڑا. بس اگر اللہ کے رحم کی جو نظر ہے اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے حد سے نہ بڑھیں. استضاء میں بڑھنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتا ہے. بس ہم ان لوگوں سے ہمدردی کے جذبات کے تحت کہتے ہیں کہ خدا کا خوف کریں. قرآن کی تعلیم تو تمام قسم کی تعلیموں اور ضابطہ حیات کا مجموعہ ہے. روحانیت کے اعلیٰ معیاروں کی تعلیم دیتی ہے، یہ اخلاق کے اعلیٰ معیاروں کی تعلیم دیتی ہے. ہر معمولی عقل رکھنے والا اور اعلیٰ فہم و ادراک رکھنے والے کے لیے اس میں بیان ہے. بس اس میں ایک یہ بھی بات ہے کہ اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی تو اعتراض کرنے کے بجائے اپنی عقلوں پر رو، نہ کہ قرآن پر اعتراض کرو. قرآن کی تعلیم تو انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے پاک دل ہونا ضروری ہے اور ایک مزکی کی ضرورت ہے. آج جماعت احمدیہ ہے جو اس کا فہم و ادراک اس مزکی سے حاصل کر کے آگے پہنچاتی ہے. آؤ اور اسے یہ فہم و ادراک حاصل کرو. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل دے اور اس انجام سے محفوظ رکھے جس کی خدا تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے. آج کل بہت دعاؤں کی ضرورت ہے. امت مسلمہ کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اگر یہ اپنی رنجشیں چھوڑ کر ایک بڑے مقصد کے حصول کے لیے ایک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے اشارے کو سمجھیں، تو بہت سارے شر سے محفوظ رہیں گے. یہی چیز ہے جو ان حملہ آوروں کے حملوں سے ان کو محفوظ رکھے گی. اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے. ایک افسوسناک خبر کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. مکرم بشارت احمد صاحب مغل جو کراچی کے رہنے والے تھے، ان کو 24 فروری کو کچھ افراد نے گولی مار کر شہید کر دیا. 50 سال ان کی عمر تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. صبح 6 بجے یہ نماز فجر کے لیے جا رہے تھے تو مسجد نہیں پہنچے. تھوڑی دیر کے بعد ان کے بیٹے نے آ کر بتایا کہ میرے والد کو کسی نے گولی مار دی ہے. تو وہاں جو صفائی کرنے والے تھے سڑک کے، اس نے بتایا کہ موٹر سائیکل پہ کچھ لوگ آئے تھے اور فائر کر کے ان کو مار کر موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر دوڑ گئے. تو 4-5 گولیاں ان کو لگیں. ایک گولی گردن کے آر پار گزر گئی، دوسری چھاتی میں لگی، دل کے پاس. ہسپتال لے جایا گیا لیکن بہرحال جان بخش نہیں ہو سکے. مرحوم نے 1988 میں اپنے خاندان، اپنی فیملی سمیت، بچوں وغیرہ، بیوی بچوں سمیت بیعت کی تھی. وہیں کراچی میں کام کیا کرتے تھے. بڑے نڈار اور دلیر آدمی تھے. لوگوں کی مدد بڑی کرتے تھے ہر وقت. نمازوں کے بڑے پابند تھے. نمازوں پر لوگوں کو لے کے جایا کرتے تھے. جاتے ہوئے نماز پہ ہر ایک دروازہ کھٹاتے تھے. صبح فجر کی نماز پر خاص طور پر. انہوں نے بڑی محنت سے
وہاں خوبصورت ایک مسجد بنوائی ہے منظور کالونی میں. موسی تھے، ویسے رہنے والے یہ فیصل آباد کے تھے، لیکن آج کل آباد تھے کراچی میں، ڈاٹھیاں والا کے. موسی تھے، آج جنازہ وہاں ربا میں ہوا ہے اور وہیں تدفین ہوئی ہے. ان کی اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹیاں اور 5 بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند تر کرتا چلا جائے اور ان کے بچوں کو بھی، بیوی بچوں کو صبر کی توفیق دے، ان کے نیک نمونے قائم کرنے کی توفیق دے اور ان دشمنوں کو اپنی پکڑ میں لے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک بات رہ گئی تھی ابھی، نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ میں ان کا نماز جنازہ غائب پڑھاؤں گا ان شہید کا. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.